اور جانتے ہو دعا کیا ہے؟ اپنی ہر پریشانی اللہ کے حوالے کر کے خود بے فکر ہو جانا۔ پتہ ہے صبر اتنا مشکل کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ اللہ نے صبر کے صلے میں کن کا معجزہ رکھا ہے۔ اللہ تمہاری روتی ہوئی آنکھوں کو ایسا ٹھنڈا کر دے گا جیسے اس نے حضرت یعقوب کی آنکھوں کو ٹھنڈا کر دیا۔ اللہ بہت جلد تم تک کھوئی ہوئی چیز واپس لے آئے گا، جیسے اندھے کنویں سے حضرت یوسف کو نکال کر حضرت یعقوب تک لے آیا تھا۔ تم بس قبولیت کا یقین رکھو۔ کیا ہو سکتا ہے کیا نہیں یہ سوچنا تمہارا کام نہیں ہے، تمہارا کام صرف دعا کرنا ہے۔ چاہے زندگی تمہیں بے ترتیب کر کے رکھ دے، لیکن یقین رکھو اللہ تمام دعاؤں کو ترتیب دینے کا ہنر سکھا دے گا۔ دیکھنا اللہ جلد ہی ایسے وسیلے بنائے گا کہ تم حیران رہ جاؤ گے۔ تم صرف وہ کرو جو تمہارا کام ہے، یعنی دعا، اور اللہ تو وہ کر ہی رہا ہے جو اس کا کام ہے، یعنی عطا۔ اللہ کے بس میں سب کچھ ہے، وہ لمحوں میں بدل دے گا تمہاری تقدیر۔ دیکھنا اللہ جلد ہی کہہ دے گا کن، اور ایک پل میں سمٹ جائے گا تمہارا ٹوٹا ہوا بکھرا ہوا وجود۔ دیکھنا اللہ جلد ہی مدد بھیجنے گا، اور پلک جھپکتے ہی ہو جائیں گے قبولیت کے معجزے۔ اور جو نصیب سے نہ مل سکا، دیکھنا اللہ وہ بھی تمہیں عطا کر دے گا۔ ایک اللہ ہی تو ہے جو تمہاری پکار سنتا ہے، ہر مشکل میں ساتھ دیتا ہے۔ پھر تم قسمت کا شکوہ کر کے رب کی ناراضگی کیوں مول لیتے ہو؟ اللہ بہتر جانتا ہے، اللہ بہتر جانتا ہے کہ کب تمہاری دعائیں قبول کرنی ہیں۔ تم بس یقین رکھو، بہت جلد قبولیت کی خوشخبری ملے گی انشاءاللہ۔ اپنے ذہنی سکون کے لیے کچھ لوگوں کو نظر انداز کرنا آپ کی کمزوری نہیں ہے، عقل مندی ہے۔ آزمائش کا سوچ کر پریشان نہ ہو، اللہ نے آسانی کے اسباب پیدا فرما دیے ہیں۔ جلد تمہاری دعائیں قبول ہوں گی، اور اللہ تمہیں وہ عطا کرے گا جو تم مانگ رہے ہو۔ تہجد میں دعا کرنے کی توفیق ملنا اصل میں اشارہ ہے کہ ادھر تم مانگو گے ادھر اللہ قبول کر لے گا۔ ہر سلجھا ہوا انسان کہیں نہ کہیں الجھا ہوا ہوتا ہے۔ تم اپنی دعاؤں پر یقین رکھو، اللہ راستے بنا رہا ہے، لوگوں کی سازشیں ناکام کر رہا ہے۔ جلد تم اس کی توفیق سے اپنی منزل کو پا لو گے۔ جب لگے کہ سارے دروازے بند ہو گئے ہیں، تب یقین رکھنا کہ اللہ کے فضل کا دروازہ کھلے گا اور سب ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ۔ دل پر بوجھ اور بے چینی سی محسوس ہو تو تنہائی میں اللہ سے باتیں شروع کر دو، اپنا سارا غم اللہ کو بتا دو۔ یقین کرو اللہ اتنی توجہ سے تمہیں سنتا ہے نا کہ تمہاری بات ختم ہونے سے پہلے ہی سکون سے نواز دے گا۔ اللہ جانتا ہے تمہارے دل کی خواہش، وہ سن رہا ہے تمہاری دعائیں۔ تم یقین نہ چھوڑنا، وہ ضرور عطا کرے گا۔ ہماری خواہشات تو بہت چھوٹی ہیں، اس رب العالمین کی ذات بہت بڑی، تو کیوں نہیں دے گا، کیوں نہیں ہوگا کن، وہ ایسا عطا کرے گا کہ تم الحمدللہ کہو اٹھو گے۔ آج اگر دن مشکل گزر رہے ہیں تو تمہاری دعاؤں سے کل ضرور آسانی ہوگی انشاءاللہ۔ اگر تمہارا دل ایک نماز کے بعد دوسری نماز کے انتظار میں شکار رہتا ہے تو تم پر اللہ کی خاص رحمت ہے، تمہاری دعائیں ضرور قبول ہوں گی۔ کس کس کو راضی کرو گے؟ ایک اللہ کو راضی کر لو، سارے مسئلے خود ہی حل ہو جائیں گے۔ دل سے جو دعا مانگی جائے وہ اللہ کے ہاں تہجد کی دعاؤں سے بھی بڑھ کر مقام رکھتی ہے۔ ابھی تو تمہاری زندگی میں وہ لمحے بھی آنے ہیں جب تم اپنی سب دعائیں قبول ہوتے دیکھو گے۔ دعا مانگنے کی توفیق تو اللہ سے محبت کرنے والوں کو ملتی ہے، اور پھر محبت کے لیے مانگی جائے قبولیت یقینی ہے انشاءاللہ۔ رشتوں کی قدر ایسے کریں کہ ہم پہلے چلے جائیں تو احتساب نہ ہو، اور اگر کوئی پہلے چلے جائے تو پچھتاوا نہ رہے۔
اس سوچ کے ساتھ جیے کہ ایک دن بچھڑنا ہے، مر جانا ہے۔ جب دعائیں قبول ہوتی نظر نہ آئیں تو سمجھ جاؤ اللہ چاہتا ہے کہ تمہیں اس سے رابطہ بنائے رکھنا ہے، اور اس کے خود پر یقین رکھو۔ دکھ ختم ہو جائیں گے، مشکل وقت جلد گزر جائے گا، جب رب سے عشق ہو جائے گا، پھر دعائیں قبول ہونے میں دیر نہیں لگتی، اور پھر اللہ تمہاری مانگی ہوئی دعاؤں پر ایسے کن کہے گا کہ تم خود ہی حیران رہ جاؤ گے۔ خوشی سے آنکھیں بھیگ جائیں گی۔ ذرا سی آزمائش سے کیوں اس قدر کمزور پڑ گئے ہو؟ کیا تم نہیں جانتے؟ آزمائش میں ڈال کر پھر اسے نکالنے والا اللہ تمہارے ساتھ ہے۔